بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات اور چند واقعات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اس کا مرید روتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ کل شام سے میری بیٹی غائب ہے۔ کل شام کو نہا دھو کر چھت کے اوپر گئی تھی اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے، لہٰذا آپ ہی کچھ کیجئے، میری جوان بیٹی ہے اور وہ انتہائی نیک اور عابدہ خاتون تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مراقبہ کیا اور معلوم کیا کہ اس کو کوئی جن لے کر گیا ہے۔ تو شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید سے کہا کہ تم فلانے جنگل میں جاؤ اور وہاں جا کر ایک گول دائرہ بناؤ اور اس گول دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھنا کہ کسی بھی صورت اس گول دائرے سے آپ کو باہر نہیں نکلنا، اور وہاں سے ایک جنوں کے قافلے کا گزر ہوگا۔ تو آپ ان سے کہیے گا کہ مجھے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے کہ میری بیٹی جو کہ آپ کے جن اٹھا کر لے گئے ہیں، لہٰذا وہ آپ میری بیٹی پورے عزت و آبرو کے ساتھ واپس کر دیجئے۔ وہ جنگل انتہائی خوفناک تھا جہاں پر دن کو بھی بندہ جاتے ہوئے ڈرتا تھا، لہٰذا وہ شام کو ہی جنگل کی طرف گیا اور ایک دائرہ بنا کر ٹھیک اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد ایک جنوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، جس کے آگے ایک جن تھا جس نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں پر دائرہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس جن نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی وہ آگے بڑھتا تو دائرے کی لکیر سے آگے نہ بڑھ پاتا، تو لہٰذا سرتول کوشش کرنے کے بعد اس جن نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ میں شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ہوں۔ کل شام سے میری بیٹی گھر کے چھت پر گئی تھی، وہاں سے غائب ہے۔ تو میں شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس جنگل میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایک جنوں کا قافلہ آئے گا، آپ ان سے کہنا کہ مجھے میری بیٹی پوری عزت و آبرو کے ساتھ واپس چاہیے۔ وہ جن اس مرید کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور یہ سارا احوال کر کے بتایا۔ جب اس جن کے بادشاہ نے بھی اس مرید سے پوچھا تو اس مرید نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ مجھے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے کہ میری بیٹی کو آپ میں سے ایک جن نے اٹھا کر لے گیا ہے، لہٰذا مجھے میری بیٹی پوری عزت و آبرو کے ساتھ واپس چاہیے۔ جیسے ہی اس جن کے سردار نے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بل نہ صرف انسانوں کے بلکہ ہم جنات کا بھی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرشد ہے، لہٰذا اس کا حکم سر آنکھوں پر اس نے روح زمین کے جتنے بھی جن تھے ان سب کو بلایا اور سب سے پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ جناب ہم نے اس کی بیٹی کو نہیں اٹھایا۔ تو اس جن کے سردار نے کہا کہ جاؤ دنیا کا چپا چپا ڈھونڈ مارو اور جیسا بھی ہو کچھ بھی کرو، لیکن اس کی بیٹی ہر حال میں پورے عزت و آبرو کے ساتھ واپس آنی چاہیے۔ تو سارے جن اس لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے تو کسی ایک جن نے اس کو تلاش کر لیا جس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا تھا۔ وہ جن اس جن کو پکڑ کر لے آیا اور جنوں کے سردار کے سامنے اس جن کو پیش کیا۔ تو جب جن کے سردار نے اسے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو اٹھایا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ کل شام جب میں اس کی گھر کی چھت سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کے اوپر عاشق ہو گیا اور وہ مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں نے اس کو اٹھا لیا تھا، لہٰذا میں نے یہ پوری عزت و آبرو کے ساتھ اس کو واپس کر رہا ہوں۔ تو اس جن کے سردار نے حکم دیا کہ فوراً اس کو اس گستاخی کی سزا دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس جن کو قتل کر دیا گیا اور اس کی بیٹی کو پوری عزت و آبرو کے ساتھ اس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو واپس کر دی گئی۔
ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جنات بھی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوتی ہے۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں کسی جگہ پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک دم سے آسمان سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا بننا چاہتے ہو، عاشق یا معشوق؟ تو ایک دم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ آواز سنی تو وہ چوکنا ہو گئے اور بھاگتے ہوئے آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ سے یہ سارا احوال بتایا۔ تو اس والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، تم اس میں جلد بازی نہیں کرنا، لہٰذا میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ یہیں ساتھ میں ایک اللہ کا بہت بڑا ولی رہتا ہے، آپ جا کر اس سے پوچھ لیجئے، وہ جو بھی آپ کو کہیں گے آپ وہی بننا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اس ولی کے پاس گئے اور اس کو یہ سارا احوال بتایا کہ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اتنے میں آسمان سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، آپ کیا بننا چاہتے ہو، عاشق بننا چاہتے ہو یا معشوق؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا بنوں؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ آج میں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا آپ کل آئیے گا، میں آپ کو اس بات کا کل جواب دے دوں گا۔ چنانچہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے گھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن جب وہ اس ولی کے پاس آئے تو وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پا رہے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ فلانی جگہ پر اس طرح کا ایک بندہ یہاں پر رہتا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کل رات کو ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی قبر کہاں پر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ لہٰذا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق کس مذہب سے تھا، اس لیے ہم نے اس لاش کو گھسیٹ کر وہاں کھیتوں میں پھینک دیا ہے اور اس کی لاش کو چیل کوے کھا رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی بتائی ہوئی جگہ پر جب پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش کو چیل کوے کھا رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر اس ولی کی لاش سے کہا کہ کیسے اللہ کے ولی ہو، وعدہ کر کے مکر جاتے ہو؟ کل آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں جب دوبارہ آپ کے پاس کل آؤں گا تو پھر آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے، اور آپ میرے سوال کا جواب دیے بغیر کیسے مر سکتے ہو؟ اٹھو اور مجھے بتاؤ۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس لاش سے جسے چیل کوے کھا رہے تھے وہ بول پڑی اور کہنے لگی کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تم معشوق بنو، کیونکہ معشوق سے سب لوگ پیار کرتے ہیں، معشوق سب کا پیارا ہوتا ہے اور سب اس سے لاڈ پیار کرتے ہیں۔ اور رہی بات عاشق کی تو میں بھی عاشق ہوں اور میرا انجام آپ کے سامنے ہے، لہٰذا آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو اب معشوق بننا ہے یا عاشق۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس کا یہ جواب سن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ اب عاشق نہیں بلکہ معشوق بنیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند منافق جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتے تھے، ان لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم ایک زندہ شخص کو صندوق میں ڈال کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے اس کو رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جنازے نمازہ پڑھا دیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر تو وہ واقع میں ہی پہنچے ہوئے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک زندہ شخص ہے اور وہ اس کی جنازے نمازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اگرچہ وہ اس کی جنازے نمازہ پڑھا لیتے ہیں تو پھر اس کی حقیقت ہم سب پر واضح ہو جائے گی اور پھر ہم اس کا خوب مذاق اڑائیں گے۔ لہٰذا وہ اس نیت سے ایک زندہ شخص کو صندوق میں ڈال کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہوں، لہٰذا آپ اس کا جنازہ کسی اور سے پڑھا لیجئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بھی مردہ ہی ہے، آپ ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ آپ سے ہی اس کی جنازے نمازہ پڑھانی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں نہیں پڑھاتا، آپ کسی اور سے پڑھا لیجئے۔ تو ان لوگوں نے ضد کی کہ نہیں حضور، اس کی آخری خواہش یہی تھی کہ آپ ہی ان کا جنازہ پڑھائیے۔
تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے باہر آئے تو دیکھا کہ جنازہ رکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک مرتبہ پھر کہا کہ اس کا جنازہ کسی اور سے پڑھا لیجئے، تو وہ لوگ باز نہ آئے اور ضد کرتے رہے کہ اس کا جنازہ آپ رحمۃ اللہ ہی پڑھائیے۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صف بندی کی اور تکبیر لگانے کی اجازت طلب کی۔ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ جس شخص کو ان لوگوں نے صندوق میں سلا دیا تھا اس کو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر تکبیر ماریں گے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ اٹھ کر جیسے ہی کھڑے ہوگے تب ویسے ہی ہم پیچھے سے زور زور سے ہنسیں گے، اور اس طرح ہم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑائیں گے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت بھی باقی لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ لہٰذا جیسے ہی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کہا تو وہ پیچھے کھڑے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ابھی صندوق سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ دیکھتے رہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تکبیر کہی، تیسری کہی اور چوتھی کہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی۔ دعا ختم ہوئی تو وہ بھاگتے ہوئے اس صندوق کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ شخص جس کو وہ زندہ اس صندوق میں سلا کر آئے تھے اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے بھائی اور اس کے تمام رشتہ دار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی کے طلبگار ہوئے اور کہنے لگے کہ لہٰذا حضور آپ اس کو زندہ کر دیجئے۔ تو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندوں کو مردہ کرتا ہوں، لیکن کیونکہ اب اس کی جنازے نمازہ میں پڑھ چکا ہوں تو اب اس کو قیامت سے پہلے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور یوں اس کا قصہ تمام ہوا۔